لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تمام تعریفیں حمد و ستائش کبریائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مدبر اور کارساز ہے، مربی اور پالنہار ہے. بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی و رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، کم و بیش سارے مسلمان کسی نہ کسی موڑ پہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے ہیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. لیکن بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ دعائیں ہماری قبول کب ہوتی ہیں اور اپنا اثر کب دکھاتی ہیں. یقیناً دعا مومن کے لیے ایک ہتھیار ہے اور یہ بڑی کرشماتی چیز ہے، چمتکاری چیز ہے. دعاؤں کے عجائبات اور اس کی کرشمہ سازیاں کیا ہیں، میں آپ کے سامنے وہ عجائبات رکھنا چاہتا ہوں. اور دعا مانگنے کے آداب کیا ہے، شروط کیا ہے، اور کون سی چیز ہماری دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے سے روک دیتی ہے. مانگنے کو ہر کوئی مانگتا ہے، مگر مانگنے کا سلیقہ چاہیے. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو. بہت سارے مسلمان یہ شکوہ کرتے ہیں
کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قبل اس کے کہ میں دعاؤں کے آداب اور اس کے شروط آپ کے سامنے رکھوں، دعا کی اہمیت کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی کچھ آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ جل شانہ جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہی اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، اور جب تک ہم مانگتے رہیں گے وہ ہمارا اہتمام کرتا رہے گا، اور جب ہم مانگنا چھوڑ دیں گے تو ہماری بھی اللہ کی کوئی پرواہ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں رہ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی کہہ دیجئے یہ تمہاری پکار نہ ہوتی، تمہاری دعا نہ ہوتی تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ خود حکم دے رہے ہیں مانگو، پکارو مجھ سے، اپنی ضرورتیں لاؤ تو میرے سامنے، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری مصیبتیں میں دور کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تمہارا دامن مراد بھرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تمہاری خطائیں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تمہاری زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے بیٹھا ہوں، تو پکارو تو صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، بے شک جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کے جائیں گے۔ آیت کے پہلے ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا ادعونی، مجھ کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور دوسرے ٹکڑے میں فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے چہرہ پھیر لیتے ہیں، تو پہلے دعا کا لفظ آیا اور اس کے بعد عبادت کا لفظ آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا عبادت ہے، اور صرف عبادت نہیں، عبادت کی سب سے اعلیٰ اور اشرف قسم ہے، بڑی اشرف چیز ہے دعا، اور بڑی اشرف عبادت ہے دعا۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا دعا والعبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ جیسے آپ کہتے ہو پانی ہی زندگی ہے، زندگی میں اور چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن پانی کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ عبادتیں اور بھی ہیں، لیکن دعا والعبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں اس میں کسی نہ کسی حوالے سے دعا کا عنصر ضرور شامل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ بندہ اپنے پالنہار سے منہ پھیر لے، استکبار کرے، تکبر کرے، گھمنڈ کرے، اور اپنے اللہ کو پکارنا چھوڑ دے۔ اس سے بڑا استکبار اور اس سے بڑا غرور اور گھمنڈ کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے مالک کو پکارنا چھوڑ دے۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ہے، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بندوں کا معاملہ یہ ہے، بندوں سے اگر مانگو گے آپ زیادہ، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، ڈیمانڈ کرو گے تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کریم تو وہ کریم ہے کہ اگر اس سے نہیں مانگو گے تو آپ سے ناراض ہو جائے گا، روٹھ جائے گا، غصہ ہو جائے گا۔ نہیں مانگو گے تو اللہ غصہ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑا عاجز، ناتواں، ضعیف، کمزور وہ آدمی ہے جو دعا میں عاجز رہ جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء وان ابخل الناس من بخل بالسلام، سب سے عاجز اور ضعیف وہ ہے
جو مانگنے میں پیچھے رہ جائے، اللہ سے مانگنے میں پیچھے رہ جائے، اس سے بڑا ڈھیلا اور کمزور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخیل ہے۔ اور دعا کتنی معزز اور مکرم چیز ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الشیء الاکرم علی اللہ من الدعاء، کوئی چیز اللہ کے وہاں دعا سے زیادہ معزز اور مکرم نہیں ہے، محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے، فیکشف السوء، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ مضطر اس آدمی کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ پریشان حال ہو، سارے دروازے جس کے سامنے بند ہو گئے ہو، جس بندے کو کچھ سجھائی نہ دیتا ہو، کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، جب وہ بندہ ایسی حالت میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا جو کسی پریشان حال کی پریشانی کو سنے اور اس کو دور کر دے؟ ہمارے وہاں بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ سے بہت دعا کرتے ہیں، بہت روتے گڑگڑاتے ہیں، مگر ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، دعاؤں کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں پہ نظر ثانی کیجئے، اپنے طریقہ دعا پہ غور کیجئے کہ آپ اللہ کے سامنے کس ڈھنگ سے دعا کرتے ہو، آپ کے مانگنے کا سلیقہ کیا ہے، آپ کے مانگنے کا انداز کیا ہے، اس پہ آپ کو غور کرنا ہوگا اور سیکھنا ہوگا۔ حدیثوں کی روشنی میں، دلیلوں کی روشنی میں جو ہمارے نبی نے دعا کا سلیقہ سکھایا، کیا اس طرح مانگتے ہیں، یہ سوال ہے۔ بیشتر مسلمان روٹینی دعا مانگتے ہیں، روایت کون سی دعا مانگتے ہیں؟ امام صاحب سلام پھیرے، ہاتھ اٹھائے، آگے ہاتھ، تھوڑا سا ہونٹوں کو جنبش دیا، امام نے ہاتھ گرایا، مقتدی نے بھی ہاتھ گرایا اور چہرے پہ ہاتھ پھیر کے چل دیے، کہنے لگے ہم تو بہت دعا کرتے ہیں۔ ارے امام تو کیا مانگنا ہے، آپ کو کیا مانگنا ہے؟ اور سوال یہ ہے کہ کیا آپ امام کے ساتھ بدھے ہوئے ہو؟ جب وہ ہاتھ گرائے تو آپ ہاتھ گراؤ گے، جب وہ ہاتھ اٹھائے تو آپ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ آپ کی کیا ضرورتیں ہیں، وہ امام کو کیا معلوم؟ اور ویسے بھی فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا تو ہمارے نبی سے ثابت بھی نہیں ہے۔ فرض نمازوں کے بعد